السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 6 سپتمبر 2018 بروز جمعرات. سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. ٹریفک خلاف ورزیوں پر نئے جرمانے. سعودی حکومت نے نیا ٹریفک لائحہ عمل جاری کر دیا. بعض خلاف ورزیوں کی انتہائی حد مقرر کر دی. گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑنے، زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے راستہ عبور کرنے، عام شاہراہ پر 20 میٹر سے زیادہ ریورس لینے اور ہارن کے غلط استعمال کے علاوہ 10 برس سے کم عمر کے بچوں کو کسی سمجھدار شخص کی غیر موجودگی میں گاڑی پر چھوڑنے پر جرمانہ ہوگا. روٹی پیکٹ کا وزن 400 گرام مقرر. سیکرٹری تجارت و سرمایہ کاری برائے تحفظ صارفین عمر الصحبانی نے واضح کیا کہ سبسڈی والی روٹی کا وزن کم از کم 400 گرام ضروری ہے. سفید روٹی اور سمولی کا وزن 510 اور 600 گرام کے درمیان مقرر کیا گیا. الصحبانی نے بتایا کہ متعلقہ کمیٹی نے تمام بیکریوں کو ہدایت کر دی ہے کہ 1 ریال میں 4 خبز والا پیکٹ کم از کم 400 گرام کا ہو. موسمی ویزا پر انشورنس فیس 2000 ریال. سعودی حکومت نے موسمی ویزے پر 2000 ریال انشورنس فیس مقرر کر دی. موسمی ویزے پر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کا قیام ممکن ہوگا. سعودی کابینہ نے موسمی ویزے کے ضوابط 16 ذی-القعدہ 1436 ہجری کو مقرر کیے تھے اور نئے اجلاس میں موسمی اور عارضی بزنس ویزوں کے لائحہ عمل کی پابندی کی تاکید کی ہے. سعودیوں نے خارجی سیاحت پر 60 ارب ریال خرچ کیے. دبئی ایوان صنعت و تجارت نے انکشاف کیا کہ خارجی سیاحت پر سب سے زیادہ مسلم ممالک خرچ کر رہے ہیں. سعودی سیاحوں نے 1 سال کے دوران خارجی سیاست پر 60 ارب ریال خرچ کیے. 2017 کے دوران مسلم سیاحوں نے مجموعی طور پر 66 ارب ریال صرف کیے. عرب سیاح خارجی سیاحت پر خرچ کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر ہیں. انہوں نے 60.3 ارب ریال خرچ کیے، جبکہ دنیا بھر کے مسلم وزٹرز نے خارجی سیاحت پر 675 ارب ریال صرف کیے. امارات کا نمبر پہلا ہے، جس کے باشندوں نے 66 ارب ریال اس مد میں لگائے. کویت کا نمبر تیسرا ہے، جس نے 39 ارب ریال صرف کیے. وزارت خزانہ کی تردید کے باوجود شورا میں بحث. رکن شورا ڈاکٹر محمد العباس نے واضح کیا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے تارکین وطن کی ترسیل زر پر فیس مقرر کرنے کی اطلاع کی تردید کے باوجود ارکان شورا ترسیل زر پر فیس عائد کرنے کی تجویز پر بحث کریں گے. سابق رکن شورا حسام العنگری ترسیل زر پر فیس مقرر کرنے کی تجویز پیش کیے ہوئے ہیں. العباس نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجلس شورا خود مختار ادارہ ہے، اس کے کام کا اپنا انداز ہے. وزارت خزانہ نے جو بیان جاری کیا ہے، شورا کو اس سے کوئی غرض نہیں. تجویز کا مقصد غیر ملکی کارکنان کو اپنی مالی بچت اندرون سعودی عرب خرچ کرنے یا بچت کی سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے تارکین کو اندرون ملک کمائی کے مواقع مہیا نہ ہوں. 3 سعودیوں پر عطیات جمع کرنے پر فرد جرم. پبلک پروسیکیوشن نے 3 سعودی شہریوں پر عطیات جمع کرنے کی فرد جرم عائد کر دی. ان میں ایک مسجد کا امام، ایک مشرقی ریجن کی خاتون اور اس کا شوہر شامل ہیں. انہوں نے 10 لاکھ ریال عطیات کے طور پر جمع کیے تھے. شام کے مشہور مبلغ کو رقم بھیج رہے تھے. عکاظ اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ مالیاتی امور کے حکام کو مشرقی ریجن کی خاتون کے اکاؤنٹ کے 11 ملین ریال سے زیادہ کی رقم پر شبہ ہو گیا تھا. بینک کی اسپیشل ٹیم پر شبہ ظاہر کیا گیا. تحقیقات سے پتہ چلا کہ خاتون مذکورہ کوآپریٹو ایجنسیوں اور افراد کو رقم منتقل کرتی رہی. خاص طور پر سعودی عرب میں مقیم ایک شامی مبلغ کو رقم بھیجتی رہتی تھی. ملزم نے اعتراف کیا کہ ایک خاتون اور اس کے شوہر نے اسے بھاری رقم فراہم کی ہے. جدہ 127 نشہ آور گولیاں ضبط.
जद्दा में सिक्योरिटी फोर्स ने एक गाड़ी से शुमाली जद्दा में घूमने फिरने वाले 2 नौजवानों को शक की बुनियाद पर रोका। तलाशी लेने पर गाड़ी से 127 नशावर गोलियां और हशीश बरामद हुई। दोनों होशो हवास में नहीं थे। दोनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। एटीएम कार्ड की हिफाजत कैसे करें? सऊदी बैंकों ने एटीएम कार्ड चुराने के लिए जारी किए जाने वाले मशकूक पैगामात से होशियार रहने की हिदायत जारी कर दी। बैंकों में तकनीकी आगही के माहिर अब्दुल अजीज़ अल हमादी ने बताया कि बाज़ लोग बैंक कवायफ अपडेट कराने के लिए टेलीफोन पर राब्ते कर रहे हैं, उनका जवाब न दिया जाए। कोई भी बैंक टेलीफोन पर किसी भी अकाउंट होल्डर से उसकी निजी मालूमात नहीं लेता। इस किस्म के राबकों का मकसद धोखाधड़ी है। अगर किसी खातेदार ने एटीएम कार्ड के नंबर किसी को दिए तो ऐसी सूरत में अकाउंट हैक किया जा सकता है और आपके अकाउंट से रकम निकलवाई जा सकती है। कोई भी अकाउंट होल्डर इस किस्म के किसी भी राबते का जवाब न दे। जज़ान पर होतियों का मिसाइल हमला नाकाम। सऊदी फ़ज़ाइया ने ईरानी हमायत याफ्ता होतियों की जानब से जज़ान पर दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाने पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। मकामी शहरी बैलिस्टिक मिसाइल गिराने की हैबतनाक आवाज़ सुनकर चौंक गए। इंतहाई तरक्की याफ्ता आलात की मदद से होतियों के मिसाइलों की दकीक तरीन शक्ल में निशानदेही कर ली गई थी। गुज़श्ता 33 अय्याम के दौरान होती जज़ान पर 4 मिसाइल दाग चुके हैं। जज़ान अस्पताल की आतशज़दगी पर मुआवजे का फ़ैसला। 2015 के दौरान जज़ान जनरल अस्पताल की आतशज़दगी में जहाँ बहक होने वाले हर फ़र्द के रिश्तेदारों को 4 लाख रियाल मुआवजा दिया जाएगा। ये फ़ैसला मुतअद्दिद इदारों की नुमाइंदा सरकारी कमेटी ने किया। ज़ख्मियों के मुआवजे का फ़ैसला अदालत करेगी। ये बात जज़ान गवर्नेट के अहदेदार ने मक्का अखबार से गुफ्तगू में बताई। अदालत ही दय्यत का फ़ैसला भी करेगी। 1 माह पहले ही जज़ान गवर्नेट ने मुआवजे का मसला महकमा सेहत के हवाले किया था। आतशज़दगी का वाक़या 25 दिसंबर 2015 को शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया था। रीटेल के इदारों में गैर मुल्कियों का तनासब 75%। सऊदी अरब के रीटेल के तिजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्कियों की शरह 75% रिकॉर्ड की गई। 7,80,791 गैर मुल्की रीटेल के इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं। 3,40,210 इदारों के कारकुनान की कुल तादाद 1.04 मिलियन पाई गई। महकमा शुमारियात ने तफसीलात देते हुए बताया कि रिटेल के शोबे के इदारों में सऊदियों की तादाद 2,80,398 है। ये कुल कारकुनान का 75% हैं। ये आदादोशुमार 2018 की पहली सहमाही के इख्तिताम के हैं। तबूक में बग़ैर नंबर प्लेट की 4 गाड़ियाँ पकड़ी गईं। तबूक में 4 गाड़ियाँ बग़ैर नंबर प्लेट के पकड़ी गईं। अलवतन अखबार ने 2017 के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में जारी होने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तादाद 13,95,709 बताई। अल शर्किया और अल रियाज सरे फहरिस्त हैं। इन दोनों इलाकों में गाड़ियों के लिए जारी की जाने वाली नंबर प्लेट्स का तनासब 66.50% है। मदीना मुनव्वरा में अंडों की कीमत में 70% इजाफा। मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में अंडों की कीमत 70% तक बढ़ गई। एक नए अंदाजे के मुताबिक एक ट्रे 17 रियाल में फ़रोख्त होने लगी। माहिरीन का कहना है कि अंडों की पैदावार पर बिलवास्ता या बिला वास्ता लागत बढ़ जाने पर अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाज़ पोल्ट्री फार्म बंद हो गए हैं। अंदरूने मुल्क लागत बढ़ गई है। गर्मी, सर्दी और पानी के हवाले से भी मसाइल हैं। मेरी बात को गलत रंग दिया जा रहा है। शहज़ादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़। शहज़ादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सोशल मीडिया में मेरे मुतल्लक जो कुछ कहा जा रहा है वो हकीकत से आरी है। मैंने ये कहा है कि मुल्क के सरबराह और उनके वली अहद हुकूमती फ़ैसलों के ज़िम्मेदार हैं और इसी में मुल्क व कौम का मफाद है। मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि हुकूमती फ़ैसले फरमा रवा और उनके वली अहदी करें। मेरी इस बात को गलत रंग देने की गुंजाइश नहीं। वाज़ेह रहे कि शहज़ादा अहमद बिन अब्दुल अजीज़ साबक वज़ीर दाखिला हैं और बानिए मुमलिकत अब्दुल अजीज़ के 31वें साहबजादे हैं। सऊदी हुकूमत का तख्ता उलटने के तहरीक कार मकामी शहरी पर मुकदमा शुरू।
فوجداری کی عدالت نے حکومت کا تختہ الٹنے اور نظام خلافت لانے کے علمبردار سعودی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس پر 37 الزام عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمے کی سماعت شروع کر دی گئی۔ نمایاں ترین اقدام یہ ہے کہ مقامی شہری نے وطن عزیز کے امن و امان کو متزلزل کرنے، معاشرے کو حکام کے خلاف بھڑکانے، الاخوان کا ایجنڈا نافذ کرنے، سعودی حکومت کا تختہ الٹ کر سعودی عرب سمیت پوری عرب دنیا میں نظام خلافت نافذ کرنے، قیدیوں کو جیلوں سے آزاد کرانے کے مطالبے، عرب ممالک میں داخلی انقلابات برپا کرنے اور یوسف القرداوی کی زیر قیادت تمام عوام کو جمع کرنے کی تحریک چلانے جیسے الزامات لگائے گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے تینوں پاکستانی حجاج کو مکہ مکرمہ میں سپرد خاک کر دیا جائے گا: ڈاکٹر یوسفانی۔ حادثہ مکہ آتے ہوئے ہوا۔ چاروں مجاملہ ویزے پر آئے تھے، جس کی وجہ سے شناخت نہ ہو سکی۔ تلاش میں پاکستان حج رضاکار گروپ کی خدمات مثالی رہی۔ ڈائریکٹر جنرل حج ڈاکٹر ساجد یوسفانی نے کہا کہ مکہ مکرمہ شاہراہ پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی حجاج کی تدفین قانون کے مطابق سعودی عرب میں کی جائے گی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے حجاج کا تعلق حکومتی گروپ سے نہیں، وہ مجاملہ ویزے پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آئے تھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ منورہ گئے، جہاں سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے خلیج کے قریب ان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ متعدی اور وبائی امراض سے پاک کامیاب حج موسم پر اللہ کے شکر گزار ہیں شاہ سلمان۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ متعدی اور وبائی امراض سے پاک حج موسم پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کی بدولت دنیا بھر سے آنے والے ضیوف الرحمان کو مطلوبہ سہولتیں اور خدمات فراہم کرنے میں کامیاب رہے، جن کی بدولت انہوں نے اطمینان و سکون اور آرام و راحت کے ساتھ اسلام کا 5واں رکن حج تسلی بخش شکل میں ادا کر لیا۔ ضیوف الرحمان کی خدمت کرنے والے سرکاری، نجی، شہری اور عسکری تمام اداروں کے جملہ کارکنان، گورنروں، اعلیٰ حج کمیٹی کے سربراہ و ارکان کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے اعزاز کا حق ادا کرنے میں ادنا فروگزاشت سے کام نہیں لیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 6 ستمبر 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔